الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسی دولت سے ہمیں نوازا. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہادی بنا کر، راہبر بنا کر اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا، جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں آخری نبی بنا کر کے بھیجا اور جس کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسلام کو بہت آسان بنایا ہے. دین میں بہت آسانی ہے، سختی نہیں ہے. جس طرح کہ آپ دیکھیں گے کہ دیگر امتیوں میں، دیگر شریعتوں میں جس طرح سے سختی پائی گئی، اس امت کے اندر وہ سختی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بیان فرما دیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اور ہم نے اسی طرح سے تمہیں درمیانہ امت بنایا ہے. اس امت کے اندر نہ تو افراط ہے نہ تو تفریط ہے. جس کا جو مقام ہے وہی مقام دیا جائے گا. کسی میں نہ تو غلو کیا جائے گا اور نہ اس کے مقام کو گھٹایا جائے گا. تو اس دین کو، اس اسلام کو اللہ رب العالمین نے درمیانہ بنایا ہے. کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی، کوئی سختی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. آپ پہلی شریعتوں میں دیکھ لیں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر احکام کے معاملے میں سختی لاگو کیا تھا. جیسا کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو پتہ ہوگا سورہ بقرہ کے اندر کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب بچھڑے کو معبود بنایا تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے اس کو قتل کیا جائے، اور یہی توبہ کا ذریعہ ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ سے توبہ کریں. اور توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. یعنی مشرک کی سزا قتل، کہ جس نے بچھڑے کو معبود بنایا اس کے لیے توبہ کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ اس کو قتل کرے. اس لیے بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اگر باپ بچھڑے کو معبود بنایا تو بیٹا قتل کرے گا، بیٹا اگر ایمان پر، اسلام پر تھا تو، یا بیٹا اگر بچھڑے کو معبود بنایا یا شرک کرتا تھا تو باپ اگر ایمان پر تھا تو بیٹا کو قتل کرے گا. یہاں اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. یعنی یہ توبہ کا ذریعہ تھا کہ مشرک کی سزا اس کو قتل کیا جائے. لیکن اس شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے کس طرح سے نرمی اور کس طرح سے آسانی اتارا ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک کر لیتا ہے تو مشرک کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کے لیے معافی ہے. پہلی شریعتوں میں آپ دیکھیں گے کہ قربانی وغیرہ قبول ہونے کے لیے آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کے قربانی کو جلا دیتی تھی جس کے قربانی قبول ہونا ہوتا. لیکن اس شریعت کے اندر اس حکم کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر ہے، حابیل اور قابل کا. دونوں آپس میں لفڑا کیے، دونوں کا جھگڑا ہوا تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی، اس کی قربانی کو جلا کر کے چلی گئی. اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو قابل نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا. ابھی اگر یہ معاملہ ہوتا تو ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ چل جاتا کہ کس کی قربانی قبول ہو رہی ہے کس کی قبول نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس غمزدگی کو یا اس ہموم کو اللہ رب العالمین نے اٹھا دیا کہ اگر کسی کی قربانی قبول نہ ہو تو وہ غمزدہ ہو جائے اور اس طرح سے پریشان ہو جائے. اللہ رب العالمین نے اس حکم کو اٹھا لیا. اب قربانی پیش کرے گا، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے.
لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم. دیکھیں کس طرح سے اللہ نے آسانی پیدا کیا ہے. پہلی شریعتوں میں آپ دیکھ لیں بہت سی حلال چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا تھا، تو ان کی ظلم کی وجہ سے حرام کر دیا تھا. یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، کہ یہودیوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کی کرتوت کی وجہ سے، ان کے کارنامے کی وجہ سے حلال چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا تھا. لیکن اس شریعت میں اللہ رب العالمین نے بہت آسانی پیدا کیا ہے. پہلی شریعتوں میں آپ دیکھیں گے کہ غنیمت کے اموال حلال نہیں تھے، لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے. پہلی امتوں میں آپ دیکھ لیں، پہلی امتوں میں کہ نجاست اگر کپڑے پر لگ جائے تو پاکی کا کیا ذریعہ تھا؟ کپڑے کو وہاں کاٹتے، یعنی پیشاب لگ جائے، جتنے دور میں پیشاب لگ جائے اس کو کاٹا جائے گا. لیکن اس شریعت میں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دھلنے سے پاک ہو جائے گا، دھل دیا آپ، کپڑا برباد نہیں ہوگا، آپ اس کو استعمال کر سکتے، دھلنے سے پاک ہو جائے گا. تو اس طرح کی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ اللہ رب العالمین نے پہلی شریعتوں کی بنسبت اس شریعت میں، شریعت محمدیہ میں اور آخری شریعت میں بہت آسانی پیدا کیا ہے، بہت آسانی دے رکھا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسانی کرتا ہے، سختی نہیں کرتا ہے. ایک آیت کے اندر ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تم سے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، طاقت بھر کرو، جس کی طاقت ہے وہی کرو. طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر نہیں ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، کہ اگر میں کسی چیز کا حکم کروں تو طاقت بھر اسے بچا لانے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. سورہ بقرہ کی آخری رکوع آپ اٹھائیں، آپ پڑھتے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے شروع میں کیا فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ جو تم اپنے دل میں ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، چھپاؤ گے پھر بھی اس پر مواخذہ ہوگا، ظاہر کرو گے پھر بھی اس پر مواخذہ ہوگا. یہ بات صحابہ کے لیے بڑی شاق گزری، بہت مشکل ہوا کہ جس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم خود سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دل میں اس طرح کے خیالات آ جائے، اگر ہم اس پر پکڑ لیے جائیں تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اللہ جو ہم سے غلطی ہو جائے، بھول چوک میں ہو جائے، اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اللہ رب العالمین نے دوسری آیت اتارا اور پہلے حکم کو منسوخ کر کے نیا حکم اتارا اور کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہاں، جس پر انسان کا کنٹرول ہے، انسان چاہتے ہوئے، دل سے چاہتے ہوئے اگر کرتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی. لیکن دل میں اس طرح کی، چونکہ شیطان ہر آدمی کے ساتھ ہے، شیطان تو غلط خیالات اور اس طرح کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے. جب تک کہ آدمی بول نہ لے اور جب تک عمل نہ کر لے تب تک اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے یہ بتایا اور یہ کہا کہ جو طاقت رکھتا آدمی اسی کا مکلف بنایا گیا ہے، اس سے زیادہ بوجھ اللہ رب العالمین نے نہیں ڈالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو چونکہ آسانی بنا کر کے بھیجے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسان بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. تو اس امت کے اندر، اس شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت آسانی پیدا کیا ہے، بہت نرمی برتا ہے اور امت کے اوپر اللہ رب العالمین نے رحم کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به، کہ میری امت سے اللہ رب العالمین نے وہ چیز کو اٹھا لیا ہے جو اس کے نفس یا اس کی جان میں جو خیالات اور اس طرح کی جو وسوسے آتے ہیں، اس کو اٹھا لیا ہے جب تک کہ وہ عمل میں نہ لے آئے اور جب تک وہ بول نہ لے. جب تک بول نہ لے، یعنی آدمی کے دل میں کوئی اس طرح کے خیالات آتے ہیں، اگر وہ اپنی زبان پر نہیں لاتا
بولتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، کہ جہاں تم سے غلطی ہو جائے، غلطی سے اگر کوئی کام ہو جائے تو اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہے۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں دل سے اگر جانتے بوجھتے ہوئے، ہر بالکل ہوش و حواس رکھتے ہوئے اگر تم وہ گناہ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، تمہاری پکڑ ہوگی اس میں۔ ورنہ اسلام نے بہت سختی نہیں کیا ہے، بہت آسانی کیا ہے، بہت آسانی کیا ہے اسلام نے۔ اس امت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قدر سے نرمی برتا ہے، اس قدر سے نرمی برتا ہے کہ آپ اسلام کی ہر لائن میں، ہر چیپٹر میں آپ جائیے، ہر باب میں جائیے، ہر باب میں آپ کو آسانی ملے گی۔ کوئی بھی ایسا باب نہیں ہے، کوئی بھی ایسا چیپٹر نہیں ہے کہ جس میں آپ کو آسانی نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے ہی اس لیے تھے نا کہ یہ بوجھ اور یہ جو بندشیں ہیں اس سب کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معروف کا حکم کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نبی لوگوں کو معروف کام کا حکم کرتا ہے اور منہیات سے روکتا ہے، حلال چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے، حرام کو، خبیث کو، جو خبیث چیزیں اس کو حرام ٹھہراتا ہے، اور اسی طرح سے جو بوجھ، جو بندش ہے تمہارے اوپر ہے اس سب کو ختم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کو نصیحت کی، کہیں بھی بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آسانی کرنا، یسروا ولا تعسروا، آسانی کرنا، سختی نہیں کرنا، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری سنانا اور بھگانا مت، نفرت مت پھیلانا، آپس میں محبت ڈالنا۔ معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یسرا ولا تعسرا، آسانی کرنا، سختی نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو باتوں کے بارے میں حکم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آسانی کو اختیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو کاموں کا حکم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آسان کو اختیار کرتے، جب تک کہ کوئی گناہ والی بات نہ ہوتی، کیونکہ گناہ والی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دور رہتے تھے، سب سے زیادہ دور ہوتے، لیکن اختیار کرنے میں آسانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے۔ آپ نبی کی زندگی کو دیکھ لینا، اللہ نے نبی کی زندگی کو آئیڈیل گردانا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آسانی کو اختیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے باب میں کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بسواک عند کل وضو او کل صلاۃ، کہ اگر یہ بات میری امت کے لیے شاق والی نہ ہوتی تو میں ہر نماز یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند رات تراویح کی نماز پڑھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری یا چوتھی رات نہیں نکلے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت آ گئی تھی نماز کے لیے، جمع غفیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خشیت ان تکتب او تفرض علیکم، مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، جس کی وجہ سے میں نہیں نکلا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نرمی کو پسند فرماتے تھے، کس طرح سے اپنی امت کے لیے آسانی کو پسند فرماتے تھے۔ بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اسلام نے ہر لائن میں آسانی دے رکھا، ہر لائن میں آسانی دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نصیحت بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی دیتے تھے کہ آسانی برتنا، آسانی برتنا، ہر لائن میں آپ لے لیں، نماز سے لے کر زکوٰۃ، حج، اسلام کے جو ارکان ہیں، سب لائن میں آپ کو اس سلسلے میں آسانی ملیں گی۔ چند مثالیں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسلام نے آسانی دیا ہے۔ آپ ایمان اور کفر کے باب میں جب جائیں گے تو وہاں بھی اسلام نے آسانی دیا ہے کہ اگر مان لے کوئی آدمی اسلام میں ہے اور غیر قوم، کافر، مشرک اسے زبردستی کروائے، جبر و اکراہ کر کے گناہ کرنے کو کہے، اگر کوئی آدمی مجبور ہو کر کے جان بچانے کے لیے اس طرح سے اگر کر لیتا ہے تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، وہ نہیں پکڑا جائے گا۔ ہاں، دل میں ایمان پختہ ہو تب، دل میں ایمان بسا ہو تب،
صرف زبان سے ظاہری طور پر اگر کہہ لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ آپ مکی زندگی کا آپ مطالعہ کریں کہ مکہ میں صحابہ جو ایمان لائے کس طرح سے مشرکوں نے صحابہ کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی، اور کس طرح سے مظالم اور شدائد ان کے اوپر ڈھائے، اور کس طرح سے ان کو مارا، اور کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی۔ بہت سارے صحابہ اپنی جانیں گنوا دی، لیکن اپنی زبان پر کلمہ کفر نہیں لائے۔ عمار بن یاسر جن کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ان کے والد یاسر، ان کی ماں سمیہ، یہ ابو جہل کے غلام، یہ سارے ابو جہل کے غلام تھے۔ ان کے ساتھ مشرکوں نے کیسا سلوک کیا، یاسر کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ کے ساتھ کس طرح سے اس نے برتاؤ کیا، کیسے اس کو شہید کیا۔ عمار بن یاسر کی جب بات آئی تو اس سے کلمہ کفر کہلوانے کے لیے مشرکوں نے بہت جبر کیا، بہت زبردستی کی، تو عمار بن یاسر نے اپنی زبان سے وہ بات کہہ دی۔ جو مشرکین کہلوانا چاہتے تھے وہ سب کچھ کہہ دیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے پوچھا کہ اپنے دل کی حالت کو بتاؤ کہ دل میں کیسا تھا، کیا تم نے دل سے یہ بات کہی ہے، دل تمہارا خوش تھا، دل تمہارا راضی تھا اس پر؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، دل میرا ایمان سے پر تھا، بھرا ہوا تھا، لیکن میں نے زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے بات کہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت اتار کر کے اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ جس کا دل ایمان سے پر ہو، بھرا ہوا ہو، اور زبان سے اگر کوئی اس طرح سے کلمہ کفر کہہ لیتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من کفر باللہ بعد ایمانہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی کفر کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، ہاں کسی کے ساتھ جبر و تسلط کیا جائے، زبردستی کیا جائے، جان کا خطرہ ہو کہ اگر نہیں کرے گا تو اس کو مارا جائے گا یا مار دیا جائے گا، تو اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یعنی الا من اکرہ، جبرن اگر کروایا جائے کہہ لیتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی جبکہ دل کے اندر ایمان رچا اور بسا ہوا ہو۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، ہاں اگر دل سے کوئی آدمی خوشی سے اگر یہ کہتا ہے اللہ کے بارے میں یا رسول اللہ کے بارے میں کلمہ کفر بولتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کے ساتھ زبردستی ہو، اگر وہاں کہہ لیتا ہے زبان سے، دل سے نہیں زبان سے، تو اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اور اسلام نے یہ آسانی دیا ہے، آسانی دیا ہے اسلام نے کہ اگر اس طرح کے حالات آ جائیں اور جان بچانے کے لیے کوئی اپنی زبان سے اس طرح سے کہہ لے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ نماز کے بعد میں آپ لے لیں کس طرح سے اسلام نے سختی دی ہے، یہ اسلام نے آسانی کیا ہے۔ ہر لائن میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمران بن حسین تھے، کہے کہ مجھے بواسیر کی بیماری ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا یہ رکن ہے، رکن ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوگی۔ وقوموا للہ قانتین، لیکن اگر کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، اسلام نے آسانی دے رکھا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، ہاں اگر بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھتے ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر کے نماز پڑھو۔ کس طرح سے اسلام نے آسانی دیا ہے، کیسے آسانی دیا ہے؟ آپ پانی کے باب میں لے لیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، یا مان لے کہ ناپاک ہو گیا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہے، پانی نہیں ہے، یا پانی استعمال کرنے میں اس کے لیے خطرہ ہے، اسلام نے کہا کہ تیمم کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بیمار ہو جائے، سفر میں ہو جائے، پانی نہ ملے، یا جنابت لاحق ہو جائے، پانی نہ ملے غسل کرنے کے لیے، تو تیمم کرے گا آدمی۔ جہاں خطرہ ہے، یعنی پانی دستیاب نہیں ہے، پانی حاصل نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن استعمال کرنے سے خطرہ ہے، اسلام نے کہا تیمم کر کے نماز پڑھو۔ آپ اس صحابی کا واقعہ یاد کریں کہ ایک صحابی گئے
اور رات میں جنبی ہو گئے. پانی نہیں تھا، یا پانی تھا تو پانی ٹھنڈا تھا، رات ٹھنڈی تھی، اس حساب سے خطرہ تھا. تو اس نے کیا کیا؟ مٹی میں لوٹ پوٹ کیا، جس طرح سے جانور لوٹ پوٹ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ نماز بھی پڑھا ہے، امیر بھی تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ تم تیمم کر لیتے اس طرح سے. یعنی جہاں جان کے لیے خطرہ ہے کسی چیز کے استعمال میں تو آدمی اس چیز کو چھوڑ کے اس کے بدیل میں دوسرا جو طریقہ اسلام نے بتلایا ہے وہ آدمی اختیار کرے گا. ہاں، یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ آسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خود سے طریقہ گڑھ لے، خود سے شریعت بنا لے اور جو اصل دین ہے اس کو چھوڑ دے اور منمانی کرے. تو یہ آسان کا مطلب نہیں. یعنی جہاں آسانی دیا ہے اسلام نے وہاں آدمی آسانی اختیار کرے گا، آسانی اختیار کرے گا. اسلام نے مسافر کے لیے جس طرح سے فرمایا ہے کہ 2 نمازوں کو وہ جمع کر سکتے ہیں، 4 رکعت والی نماز ہے قصر کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آسانی دیا ہے مسافر کے لیے کہ کوئی اگر سفر میں چلا جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ نمازوں میں قصر کرے. یعنی جو 4 رکعت والی جو نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، ان نمازوں میں وہ قصر کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم سفر میں نکل جاؤ تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو. جو 4 رکعت والی نماز، یہ اسلام نے تخفیف، اسلام نے آسانی پیدا کیا ہے کہ مسافر قصر کر سکتا ہے، 2 نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے. ظہر اثر کو ایک ساتھ میں، مغرب عشاء کو ایک ساتھ میں، چاہے تقدیم ہو چاہے تاخیر. بیمار کا بھی معاملہ ہے کہ بیمار کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح سے آسانی دے رکھا ہے. یا بیمار یا کوئی اس طرح کی بات ہو جائے، مان لے کہ بارش ہوتی ہے، بارش میں 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اگر بارش ہو جائے 2 نمازوں کو ایک ساتھ میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے. بارش ہو رہی ہے، مسجد جانے کا راستہ بند ہے، مان لے کہ کیچڑ ہے، بہت زیادہ پانی ہے، نہیں جا سکتا، آدمی گھر میں نماز پڑھے گا. آندھی طوفان ہے، مسجد نہیں جا سکتا، گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. یہ اسلام نے آسانی دے رکھا ہے. یعنی ہر لائن میں آپ نماز کے باب میں آپ دیکھیں نا، ہر لائن میں آپ کو آسانی ملے گی. کوئی ایسا لائن نہیں ہے کہ جہاں اسلام نے آسانی نہیں دے رکھا. سونے کے باب میں آپ لے لیں کہ ایک آدمی کے اوپر اللہ رب العالمین نے وہی کچھ مکلف کیا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، جب تک وہ جگا ہوا ہے نماز پڑھے، اگر نیند غالب آ جائے سو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں گئے تو دیکھے کہ 2 ستونوں سے رسی بندھی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ زینب کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہ نماز پڑھتی تھی اور جب تھک جاتی تھی نا تو اس کا سہارا لیتی تھی رسی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کھول دو، اس کو کھول دو. تم میں سے اگر کوئی نماز پڑھے، اگر کھڑے کھڑے تھک جائے تو بیٹھ جائے. وہ سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، رسی باندھنے کی ضرورت نہیں کہ اپنے آپ کو رسی باندھ کر کے اور اپنے آپ پہ ظلم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نیند آئے تو وہ سو جائے اور نیند کی حالت میں نماز نہ پڑھے. کیونکہ نیند کی حالت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا کر رہا نہیں کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیند کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ استغفار کر رہا ہے یا اپنے اوپر بد دعا کر رہا ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ اگر نیند غالب ہو تو پہلے سو لے. اگر نماز کا ٹائم ہو گیا، بھوک لگی ہوئی ہے، اسلام نے آسانی دیا پہلے کھانا کھا لے. ایسا نہ ہو کہ آدمی نماز میں جائے اور دھیان کھانے ہی کی طرف رہے. تو اس طرح سے اسلام نے آسانی دیا ہے. کس طرح سے اسلام نے آسانی دے رکھا ہے کہ آدمی آسانی کو اختیار کرے. جو اسلام نے آسانی دے رکھا ہے اس آسانی کو اختیار کرے گا اگر اس طرح کے حالات آ جائے تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آئیڈیل بنا کر کے بھیجے گئے تھے، آپ نمونہ بنا کر کے آئے تھے. آپ تو نمونہ ہیں نا دنیا والوں کے لیے، امت کے لیے. عبادات کے معاملے میں لے لیا، آپ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس 3 لوگ. اور ان 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے، ایک حضرت علی تھے اور ایک حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص اور دوسرے عثمان ابن مظعون. یہ 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں نا ان کے گھر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کرتے ہیں. تو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، آپ کا طریقہ یہ ہے یہ. تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم جانا اور یہ کہا کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں.
اس لیے آپ اس طرح سے کم عبادت کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کیا کہا کہ میں اب رات میں سوؤں گا ہی نہیں، رات رات بھر عبادت کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں، میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں اب دن میں افطاری نہیں کروں گا، یعنی روزانہ میں روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ اب میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کروں گا بیوی بچوں میں پھنس جاؤں گا اور عبادت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے شادی ہی نہیں کروں گا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کیا فرمایا؟ انتم الذین قلتم کذا و کذا، کہ تم لوگوں کی اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ دیکھو میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ تم لوگوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں رات میں جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں نفلی روزے کے بعد، کبھی رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے فرمایا کہ جو بھی میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کی رہنمائی کی کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رات دن کھڑے رہیں اور عبادت کرتے رہیں۔ ہر ایک کا حق ہے نا، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، آپ کی جو اپنی جان ہے نا اس کا بھی حق ہے نا۔ ایک صحابی کے بارے میں تذکرہ ہوا نا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے، ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر کے کہا کہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ اس طرح سے کیوں کرتے ہو، تمہارا اپنا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، ہر ایک کا حق ادا کرو، اللہ کا بھی حق ہے۔ تو ہر ایک کا حق آدمی کو ادا کرنا، یہ نہیں کہ صرف رات دن اللہ کی عبادت میں لگا رہیں اور حقوق العباد میں لاپرواہی برتے، ماں باپ کے جو حقوق ہے اس کو ادا نہ کرے، بیوی بچوں کے جو حقوق ہے وہ ادا نہ کرے۔ یہ اسلام نہیں، ہر ایک کے حق کو ادا کرنا ہے۔ تو اسلام نے کس طرح سے آسانی دیا ہے، کس طرح سے اسلام نے نرمی برتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے بارے میں کہ اگر کوئی امام امامت کرواتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تخفیف کرے، لمبی قرات نہ کرے، لمبا قیام نہ کرے کہ پیچھے جو نمازی اس کو تکلیف ہو، کیونکہ اس میں بوڑھے بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ لمبا قیام کرے گا، لمبی قرات کرے گا تو تاخیر ہوگی، ظاہر سے بات ہے کہ بوڑھے ہوں ان کے لیے دشواری ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی امامت کروائے تو اس کا خیال رکھے کہ وہ کم قرات کرے، زیادہ لمبا قیام نہ کرے۔ ہاں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی تنہا ہے، کوئی تنہا نماز پڑھتا ہے تو جس طرح سے قیام کر سکتا ہے وہ کرے، جس طرح سے کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو، لیکن جب امامت کروائے تو مقتدیوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے نا، وہ معاذ بن جبل تھے کہ امامت کروا رہے تھے تو لمبا قیام کیا، قرات لمبی تھی، تو ایک صحابی نکل کر کے چلے گئے اور پھر سے نماز پڑھ کے، تو بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح کی بات ہے، تو حضرت معاذ نے کہا کہ یہ منافق کہ جماعت چھوڑ کر کے چلا گیا اور نماز پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے امامت کرائے تو پیچھے والے کو خیال رکھے۔ کس طرح سے اسلام نے آسانی برتا ہے، کس طرح سے آسانی دیا ہے۔ اب روزے کی لائن میں لے لیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ رمضان میں اگر کوئی سفر میں نکل جائے یا بیمار ہو جائے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، آسانی دیا ہے اسلام نے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی سفر میں جا رہا ہے یا بیمار ہو گیا پھر بھی اس کو روزہ رکھنا، ایسا نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ سفر میں چلا جائے یا بیمار ہو جائے تو روزہ کو چھوڑ دے، دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ یہ سختی دیا ہے۔ اور خود آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سفر پر تھے تو عصر کے ٹائم میں جا کر کے آپ نے پانی پی لیا کہ لوگوں کو دشواری نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ لوگ گھیرے ہوئے تھے ایک آدمی کو دھوپ کی وجہ سے، روزہ سے تھا وہ تو دھوپ لگ گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا گیا کہ یہ روزہ سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں، یعنی طاقت سے زیادہ بوجھ آدمی اپنے اوپر ڈال لے اور اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جائے تو اسلام اسے روکتا ہے۔
کہ وہ آدمی اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اسلام نے رخصت دے رکھا ہے۔ اگر اس طرح کے حالات آ جائے کہ جہاں جان خطرے میں ہو تو آدمی روزہ چھوڑ دے، روزہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ یا کھانے کے باب میں اب لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن میں اللہ رب العالمین نے کھانے کے باب میں بیان فرمایا نا کہ اگر ایک آدمی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں حرام ہی چیز دستیاب ہے، حلال چیز ہے ہی نہیں کھانے کے لیے، تو جان بچانے کے لیے آدمی کھا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ یہ کھانے کے باب میں اب لے لے کہ اسلام نے آسانی دیا ہے، کہ اسلام نے مردار کو حرام کیا ہے، یعنی مردار جو مر جائے۔ ہاں مردار میں کچھ مردار ہیں جو حلال ہے، جیسے مچھلی اور ٹڈی ہے۔ وحلت لنا میتتان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہے، ایک مچھلی اور دوسرا جو مردار ہے وہ ٹڈی ہے۔ اور خون کے بارے میں، خون بھی حرام ہے، اور خون سے مراد دم مسفوح، جو خون بہ رہا ہے، ذبح کرتے ہیں جو خون نکلتا ہے نا، وہ خون حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، دم بھی خون بھی حرام ہے۔ ہاں گوشت میں جو خون لگا ہوا ہے وہ حلال ہے، لیکن بہنے والا خون یہ حرام ہے۔ تو خون کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خون ہمارے لیے حلال ہے۔ دو مردار میں مچھلی اور ٹڈی کا ذکر کیا، اور خون میں جگر اور اسی طرح سے تلی، کلیجی اور تلی، یہ دونوں حلال ہیں خون میں۔ کھانے کے باب میں جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ سب حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سور کا گوشت بھی حرام ہے، اور ہر وہ کچھ حرام ہے جو اللہ کے نام کے علاوہ کے نام پر چھوڑا جائے، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا غیر اللہ کے لیے جو کچھ چھوڑا جائے وہ سب حرام ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن اضطر، ہاں جو اضطراری حالت میں آ جائے، ایمرجنسی میں آ جائے، غیر باغ، سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر حرام چیز کے علاوہ حلال چیز دستیاب ہی نہیں ہے، اگر وہ حرام چیز نہیں کھاتا ہے تو اس کی جان جائے گی، جان چلی جائے گی، تو آدمی بقدر ضرورت حرام چیز استعمال کرے گا۔ غیر باغ، ہاں سرکشی کرنے والا، یہ نہیں کہ دل میں اس کے لیے خوشی ہو کہ یہ ٹھیک ہے، ہاں دل سے ناپسندیدگی کا اظہار کرے، وہ اس کو پسند نہ کرے، اور ظاہری طور پر جو کھاتا ہے جو وہ اتنا کھائے گا کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ جان بچنے کے لیے آدمی حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن جہاں حلال چیز ہے، دستیاب ہے، اب کوئی کہے گا کہ حرام چیز کھائیں گے تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسلام نے کس طرح سے کھانے کے باب میں بھی آسانی دے رکھا ہے کہ کوئی اگر ایسی جگہ چلا جاتا ہے کہ جہاں حلال چیز ہے ہی نہیں حرام کے علاوہ، تو جان بچانے کے لیے آدمی کھا سکتا ہے۔ ہاں دل میں اس کے لیے خوشی نہ ہو، دل میں ناپسند کرتا ہو، پھر اس حساب سے جان بچانے کے لیے کھا لے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب زکوٰۃ کے باب میں لے لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں کیا ہے، بلکہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ جس کے پاس مال ہے، نصاب کو پہنچا، مقدار کو مال پہنچ جائے، تب اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے کہ دو شرط ہیں نا، ایک تو نصاب کو پہنچے مال، اور دوسرا ہے کہ سال ہو جائے، حولان حول۔ ہاں کھیتی وغیرہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کاٹنے کے دن ہی، وہاں حولان حول کا شرط نہیں ہے کہ سال ہوگا تب جا کر کے ہم زکوٰۃ دیں گے، نہیں، وہاں کاٹنے کے دن ہی زکوٰۃ دے گا وہ۔ لیکن عام طور سے زکوٰۃ کے اندر دو چیزیں پائی جاتی، دو شرط ہیں، ایک تو مقدار کا پہنچنا، یعنی حد ہے، حد کو جب پہنچے نا تب اس میں زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ تو ہر کسی کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ نہیں لاگو کیا ہے، مقدار کو، ایک نصاب ہے، اس نصاب کو جب پہنچے تب اس میں زکوٰۃ ہے۔ حج کے باب میں لے لیں آپ کہ ہر کسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض نہیں کیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے
جانا اس کے اوپر ضروری ہے جو آنے جانے کا خرچ رکھتا ہے، یعنی حج کرنا اس کے اوپر ضروری ہے جو مکہ جانے کا خرچ رکھتا ہو، آنے جانے کا خرچ رکھتا ہو۔ جس کے پاس مال ہے وہ جا کر کے حج کرے گا، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، حج زندگی میں ایک بار۔ تو جو آنے جانے کا خرچ رکھتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اس کے اوپر حج یہ ضروری ہے۔ کس طرح سے اسلام نے آسانی کیا ہے کہ ہر کسی کے اوپر یہ ضروری نہیں، جس کے پاس مال ہے اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ جا کر کے وہاں جو حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو کام ہے وہ کرے گا، حج کرے گا وہاں۔ خرچ کے بارے میں آپ لے لیں، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی طاقت کے حساب سے خرچ کرے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ جس کی روزی تنگ ہو، کم ہو، تو اللہ رب العالمین نے جو کو دیا ہے اسی کے حساب سے وہ بیوی پر خرچ کرے یا بچہ کو کھلائے۔ یہ نہیں اسلام نے کہا کہ تمہارے پاس اگر چھمتا نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، پھر بھی تم اتنا کھلاؤ اتنا کھلاؤ، تو ایسا نہیں ہے۔ طاقت پر جس حساب سے آدمی رکھتا ہے اس حساب سے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے گا، وہ کھلائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے آسانی دیا ہے۔ آپ شادی بیاہ کے معاملے میں لے لیں، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے آسانی دے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر ایک کے اوپر شادی یہ ضروری نہیں ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے حساب سے وہ شادی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو بھی تم میں سے با کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے۔ با کیا ہے؟ جسمانی طاقت۔ اگر اس کی طاقت ہے، کھلانے پلانے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے ہے کہ روزہ رکھے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو روزہ رکھے۔ یہ شہوانیت کو، یہ جسمانی قوت کو روزہ توڑ دیتا ہے، تو روزہ رکھے۔ ہر ایک کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر طلاق کے معاملے میں لے لیں گے آپ، تو اس میں بھی آپ کو آسانی ملے گی۔ یہ چند مثالیں میں دے رہا ہوں، ہر لائن میں کہا کہ ہر لائن میں آپ کو مثالیں ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، دونوں آپس میں اگر زندگی نہ گزار سکے، تو بیوی کو چھوڑا جا سکتا ہے، طلاق دی جا سکتی ہے۔ قرآن میں اس کا مثال دیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ اگر زندگی گزارنا اگر مشکل ہو جائے، مان لے شوہر بیوی کو پسند نہیں کرتا ہے یا بیوی کے ساتھ وہ نہیں رہ پاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر بیوی کو طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ یا مان لے کہ بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، بیوی اگر خلا لینا چاہتی تو اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے۔ ثابت بن قیس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی نا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر جو ثابت بن قیس بن شماس، میں ان کے دین اور ان کے اخلاق میں کوئی عیب نہیں نکالتی، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ یعنی شوہر کی نافرمانی یہ کفر ہے نا، تو اب اس کو میں ناپسند کرتی ہوں کہ میں شوہر کی نافرمانی کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس کا باغ واپس کر سکتی ہے؟ جو مہر میں اس نے باغ دیا ہے تم کو، تو واپس کر سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ باغ لے لو، وہ طلقہ تطلیقہ، ایک طلاق دے دو، چھوڑ دو۔ یعنی اسلام نے آسانی دے دی ہے، ہر لائن میں آپ کو اس طرح سے آسانی ملے گی۔ اسلام کس طرح سے آسان اور سہل دین ہے۔ آپ قسم کے معاملے میں لے لیں، قسم میں بھی اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے، اسی چیز کے بارے میں قسم کھا لیتا ہے کہ اس کے بعد دوسری چیز جو بہتر ہوتی ہے، تو پہلے کی قسم کا کفارہ ادا کریں اور بعد والی چیز کریں۔ تو اسلام نے ہر لائن میں آسانی دے رکھا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے اور ہر جگہ آسانی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی آسانی جہاں بھی ہے آدمی آسانی کو اختیار کرے۔ اگر اس طرح کے حالات آ جائے تب، یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ آدمی ہمیشہ کہے کہ نہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں، اور کہے کہ ہم آسانی کو اختیار کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر حالات ایسے آ جائیں، مان لے کہ کوئی آدمی رمضان میں گھر پہ موجود ہے، صحت یاب ہے، اب وہ کہے کہ نہیں میں روزہ چھوڑ دوں، تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں روزہ نہیں رکھوں گا، اللہ نے فرمایا رخصت دیا ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ ہاں اگر سفر میں چلا جائے، بیمار ہو جائے، جان کے لیے خطرہ ہو، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔
یا میاں بیوی میں مان لے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی اگر بلا وجہ طلاق دیتا ہے تو یہ بھی صحیح بات نہیں ہے. تو جہاں رخصت دیا ہے اسلام نے وہاں اگر اس طرح کے اس حالات میں اگر یا اس جگہ میں آدمی داخل ہو جائے اس طرح کی بات ہو جائے تو آسانی کو اختیار کر سکتا ہے. آسانی کو اختیار کرنے کا اسلام نے حکم بھی صادر فرمایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آسانی کو اختیار کرنے کے لیے صحابہ کو کہا کرتے تھے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو اختیار کرتے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.